آیت الکرسی قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے، کیوں؟ اس میں توحید فی الصفات پر بحث ہے، اور سورۃ اخلاص سب سے بڑی سورت ہے کیونکہ اس میں توحید فی الذات پر بحث ہے۔ اور ذرا آیت الکرسی کی فضیلت پر بھی ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ فضائل القرآن ہے، یہ فضائل قرآن دو بندیاں والی نہیں ہے، بلکہ میرے شیخ عبد الغفار المدنی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے، یہ عربی کی کتاب ہے، ساری کی ساری حدیث اس میں صحیح جمع کی ہیں الحمدللہ۔ کتاب فضائل قرآن حدیث نمبر 953، حدیث کے راوی حضرت ابی امامہ بہلی رضی اللہ تعالی عنہ، ان ابی امامۃ البہلی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ آیۃ الکرسی فی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لم یحل بینہ و بین دخول الجنہ الا الموت۔ حضرت ابو امام بہلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ بھی ہر فرضی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، ہر فرضی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا اپنا معمول بنا لے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت میں جانے میں اس کو کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی، صرف موت ہے۔ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک چیز ہے، موت ہے۔ ادھر اس کو موت آئے گی، ادھر اس کا قدم جنت میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جس بندے میں نے بھی فرضی نماز کے بعد کیا معمول بنانا ہے، انشاءاللہ پڑھیں گے، سارے پڑھیں گے نا انشاءاللہ آیت الکرسی، زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ کئی بندے بھرا نے ساڈے وہ سلام پھیردا تو مولوی ول ویکھی جان گے بھی کدوں ہاتھ چک کے دعا ادھے منٹ دی منگے تو اسی جائیے، نہ اس کوئی ذکر نہ کوئی اذکار نہ کوئی مطلب نہیں۔ فرمایا جو بندہ بھی تم میں سے فرضی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، یہ عمل اتنا بڑا ہے سوائے موت کو اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز بھی نہیں روک سکے گی۔ اللہ اکبر۔ اور بخاری شریف کتاب الوکالت حدیث نمبر 2311، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، تقریباً 4 پیج پر یہ حدیث ہے، اگر بھارت پڑھو نا بھارت سارا جمعہ اتنے مک جانا، صرف بیچ میں ایک ٹکڑا لیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں کچھ عشر کا مال پڑا ہوا تھا، زکوٰۃ کا عشر کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ کو اس کا نگران بنا دیا کہ حفاظت کے لیے تو کھڑا ہو۔ قصہ مختصر، ایک رات کا دیا آیا، دوسری رات آیا، وہ بہانہ کر کے چلا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑ دیا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار بار پوچھتے رہے۔ تیسری مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا، کہا آج نہیں میں تجھے چھوڑنے والا، میں تجھے اللہ کی قسم، حضرت ابو ہریرہ نے قسم اٹھائی، اللہ کی قسم میں تجھے نبی کے پاس لے کے جاؤں۔ اس نے کہا ایک شرط پہ چھوڑ دے گا اگر میں تجھ کو علم کی بات بتاؤں؟ حضرت ابو ہریرہ علم کے شائق، کون ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، اور نبی کی ران کے ساتھ ران لگا کے رہنے والے، نبی کے ساتھ نبی کے سائے کی طرح چلنے والے، 3 دن تک کئی دن تک بھوکے پیاسے رہ کر کے گشی کے دورے کھانے والے کہ کہیں یہ نہ ہو میں اٹھ کے کھانے کے لیے جاؤں، میرا پیغمبر کچھ کہے اور میں نوٹ نہ کر سکوں۔ اللہ اکبر۔ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ، اتنے شائق، اتنے شوقین، اللہ کی قسم فوراً کہا ٹھیک ہے بتاؤ۔ کہتا ہے آیت الکرسی پڑھ کے سویا کر، اللہ رب العزت اپنی طرف سے تجھ پر فرشتوں کو نگران بنا دے گا۔ جو بندہ رات کو آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے مال کے اوپر اللہ اپنے فرشتوں کو نگران کرتا ہے، کوئی بندہ اس کے مال کے قریب نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ پہنچے، فرمایا ہاں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ تیرے رات والے قیدی کا کیا بنا؟ کہا اللہ کے رسول وہ یہ کہہ کے گیا۔ اس نے کہا رات کو آیت الکرسی پڑھا کر، پورا بات آپ نے واقعہ سنا دیا۔ تو آپ نے فرمایا تجھے پتا تھا وہ کون تھا جھوٹا شیطان تھا، لیکن بات سچی کر گیا۔